trauma is not what happens to you, it is what happens inside of you. تو جنریشنل ٹراما کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ کیا مطلب آپ نے بچوں کو کچھ چھوئی موئی بنا دینا ہے، یا آپ نے واقعی کوئی بڑے فیکٹرز ہیں جن کو مائنڈ میں رکھنا ہے؟ جیسے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں اور احادیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام نے صبر کیا تھا تو ان کی تو پرسنالٹی اور ڈائنامک ہوگی، انبیاء نے صبر کیا تھا تو حالات اور بہتر ہو گئے. لیکن ہم کون سا ایسا صبر کر رہے ہیں جس سے کہ ہمارا ٹراما جو ہے وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں پاس ہو رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا مدر کی بیسک نیچر ہے نرچر کرنا، لیکن اگر وہ نگلیکٹ کرے، اگر وہ پروجیکٹ کرے اپنی انسیکیورٹیز، پروٹیکٹ نہ کرے بچوں، اگر وہ کرٹیسائز کرے، ان کو سیلیبریٹ نہ کرے، وہ بچہ کس طرح سے پلے بڑھے گا؟ ہمارا تھیراپی کے معاملے میں بھی بہت بڑا اسٹگما ہے. ہم کوئی پاگل ہیں جو ہم تھیراپی میں جائیں، یا یہ کہ تم ویک ہو، یا یہ کہ ڈاکٹرز تو ویسے ہی پیسے بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کمیونٹی کا جو رول ہے وہ کتنا بڑا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سی چوٹیں ہمیں لگتی ہیں اور ان چوٹوں کے ساتھ ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. کچھ چوٹیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے جسم پہ نظر آتی ہیں، اور جب ہمارے جسم پہ نظر آتی ہیں تو لوگ ہم سے ہمدردی بھی کرتے ہیں، ہم خود بھی اپنا خیال رکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جا کر مدد بھی لے لیتے ہیں. لیکن آج کے دور میں جیسے جیسے فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کچھ ایسی چوٹیں ہیں جو ہماری روح کو لگتی ہیں اور ہم اندر سے بلیڈ ٹو ڈیتھ ہو رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. لیکن نہ تو وہ چوٹ کسی کو نظر آتی ہے، جو دے رہا ہے چوٹ اس کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، جو گھائل ہو رہا ہے وہ بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور انہی چوٹوں کے ساتھ ہم اپنی زندگیاں تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں. نہ تو دنیا میں کوئی کام کر پاتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں اپنے رب کو راضی کر پاتے ہیں. تو آج میں بات کرنا چاہوں گی اسی طرح کے بہت سے ٹراماز کی جو کہ جنریشنز کو تباہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاندانوں کو تباہ کر رہے ہیں، کہ ان کو کیسے سمجھنا چاہیے اور ان کے لیے کیا ہمیں طریقہ کار اختیار کرنے چاہیے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ عرفان نذیر، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور ان کی اسپیشلٹی کیا ہے کہ انہوں نے شی از اے مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر. اس کے ساتھ ساتھ یہ NLP کی بھی ایکسپرٹ ہیں، لائف کوچنگ بھی کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ٹراما انفارمڈ فیملی تھراپسٹ ہیں. کیونکہ کسی ایکسپرٹ سے جب ہم جانیں گے کہ ان مسائل کو کیسے دیکھا جاتا ہے، کیسے حل کیا جاتا ہے، تو پھر ہمارا دل دماغ بھی کھلے گا کہ باہر کی چوٹوں کے ساتھ ساتھ اندر کی چوٹوں کو بھی ہم ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے عائشہ؟ الحمدللہ. بہت ہی مشکل فیلڈ ہے جو آپ نے اپنے لیے چوز کی ہے، کیونکہ ہر وقت لوگوں کے اندر کے جو دکھ ہیں ان کو دیکھنا، سمجھنا اور ان کا کوئی حل نکالنا. اب دیکھیں ہمارے زمانے میں، یعنی اگر آپ 1-2 جنریشن پہلے جائیں تو بات کیا ہوتی تھی کہ جی ہم تو بڑے بڑے دکھ سہ لیتے تھے، اور آج کل کے دور کی اگر بات کریں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ زیادہ سینسیٹیو ہو گئے ہو، ہم نے تو بہت کچھ برداشت کیا ہوا ہے. تو ویئر از دا گیپ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے برداشت زیادہ تھا، پہلے دکھ کم تھے، یا یہ کہ اب جو ہیں حالات ایسے ہو چکے ہوئے ہیں کہ زیادہ لوگ سینسیٹیو ہو گئے ہیں؟ یعنی اس ٹراما کو ہم کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے؟ پہلے تو بہت شکریہ مجھے آپ نے بلایا، بات کرنے کا موقع دیا. یہ ایسا ٹاپک ہے، اس پہ بات ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ دونوں چیزیں، ایک پہلی بات تو یہ کہ یس اس وقت برداشت زیادہ تھی، لوگ برداشت کر لیتے تھے، لیکن پھر یہی والی بات ہے کہ برداشت زیادہ دباتے تھے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اب کی جنریشن پہ آ رہے ہیں. تو یہ جنریشنل ٹراما ہوتی بھی یہی چیز ہے کہ جو جنریشنز میں پاس آن ہوتی ہے. تو اب جو آپ کہیں کہ وہ سینسیٹیو زیادہ ہو گئے ہیں، سینسیٹیو ہونا بھی ون آف دا وہ ایفیکٹس ہیں آف جو کہ پہلے اس کی اویئرنیس نہیں تھی، برداشت کرتے گئے، پتہ ہی نہیں تھا، یا پتہ تھا تو بھی برداشت کرتے گئے. اب وہ وہاں آ کے اس جگہ پر آگی بات کی لوگ اس کی وجہ سے ایموشنل ہیں، سینسیٹیو ہیں، اس کے اور بہت سارے ایفیکٹس ہیں. تو اس لیے اب کہتے ہیں کہ نہیں برداشت ختم ہو گئی. یہ نہیں، دونوں چیزیں، برداشت بھی کم ہو گئی بٹ زیادہ اویئرنیس بھی آ گئی. تو ہم کیسے پھر ٹراما کو ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں ٹراما، جو بڑے بڑے جتنے ٹراما ایکسپرٹس ہیں لائک گبور ماتے ہے، پیٹر لیوین ہے، ان سب کا جو کہنا ہے نا، جو ان کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ٹراما از ناٹ واٹ ہیپنس ٹو یو، اٹ از واٹ ہیپنس ان سائڈ آف یو. لائک جو آپ کے سر پہ چوٹ لگی وہ ٹراما نہیں ہے، دا کنکشن یو گیٹ از ٹراما. اچھا، جو اندر آپ کے دل کو محسوس ہوئی، دل کو، جسم کو، باڈی کو، مائنڈ کو، آپ کے جو
ایونٹ ہے نا جو واقعہ ہوا وہ ٹرومیٹک ہوتا ہے, وہ ٹراما نہیں, ہم اس کو ٹراما کہہ دیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, جیسے چوٹ سر پہ لگی, بلو آن دا ہیڈ, اس کو ہم کہیں گے ٹراما. اٹس ناٹ ٹراما, اٹس ٹرومیٹک. ٹھیک, ٹراما وہ ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہوا ہے باڈی پہ, مائنڈ پہ, آپ کے سائیکولوجیکلی ایموشنلی جو چیز آپ ایفیکٹ آ رہا ہے, دیٹس ٹراما ایکچولی سائیکالوجی کی زبان میں. اینڈ دیٹ بینگ پاسڈ آن جنریشنز میں, بچوں میں آگے سے آگے پاس ہونا, وہ جنریشنل ٹراما ہے. اس کو ہم اینسیسٹرل ٹراما کہہ لیں, انٹر جنریشنل ٹراما کہہ لیں, ٹرانس جنریشنل ٹراما کہہ لیں, وہ سب اسی امبریلا کے نیچے آتا ہے. یعنی پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ خاندانوں میں کچھ ویلیوز پاس ہوتی ہیں, لیکن اب ہمارے جو بچے ہیں جہاں پہ وہ ٹاکسک اور نارسسسٹ اور مسوجنسٹ اور اس قسم کی ٹرمینالوجیز بول کر لوگوں کو ڈیفائن کرتے ہیں, اب وہ اپنے اماں ابا کو ہر بات پہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو یہ ٹرامیٹائز کر رہے ہیں نا, یہ کہہ کے کہ اسکرین رکھ دو, یہ کام نہ کرو, تو یو آر گیونگ اس جنریشنل ٹراما. تو جنریشنل ٹراما کی کیا ڈیفینیشن ہوگی؟ کیا مطلب آپ نے بچوں کو کچھ چھوئی موئی بنا دینا ہے, یا آپ نے واقعی کوئی بڑے فیکٹرز ہیں جن کو مائنڈ میں رکھنا ہے؟ جو ٹراما جنریشنل ٹراما ہے نا, وہ بھی ایک ٹائپ آف فیملی ٹراما ہے. فیملی ٹراما انٹائر فیملی یونٹ کو افیکٹ کرتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. جنریشنل ٹراما بانڈیڈ کمیونٹیز کو افیکٹ کرتا ہے, پوری کی پوری کمیونٹی. جیسے اب غزہ میں جو ہو رہا ہے, وہ جنریشنل ٹراما پاس آن ہوگا, وہ کمیونٹی کو افیکٹ ہو رہا ہے. ایک خاندان کو ایک واقعہ ہو یا سیریز آف واقعہ ہوں, 2-3 سیریز آف ایونٹس ہوں. مثلاً کوئی طلاق ہو گئی, ڈیتھ ہو گئی, بزنس ختم ہو گیا, بہت ساری چیزیں ہو گئی جو خاندان میں ہو رہا ہے. فادر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت سخت ہیں, چیٹنگ ہوگی, اور بہت سارے ریزنس میں جاتی ہوں. میں پہلے آپ کے لیے یہ لوگوں کے لیے آسان کریں کہ جو فیملیز میں ایفیکٹ ہوتا ہے ایک یونٹ میں, وہ فیملی ٹراما ہے. ٹھیک ہے. جو بانڈیڈ کمیونٹیز میں ہوتا ہے وہ جنریشنل ٹراما ہے. یہ سب ٹراماز کی وہ ٹائپس ہیں یہ انڈر دا افیکٹ ٹراما. آپ کے ایونٹس ہوتے ہیں, مثلاً بڑے ایونٹس کہہ لیں, آپ وار کہہ لیں, جینوسائڈ کہہ لیں, پارٹیشن تھی ہماری, انسلیومنٹ ہے, غلامی جس کو کہتے ہیں. اچھا, ریلیجس مارجنلائزیشن یا ڈسکرمنیشن, یا یہ جو لسانیت کی تفریق ہوتی ہے, یا رنگ پہ کلچرل کی تفریق ہے اس کے علاوہ اگر پاورٹی ہے, غربت, ٹھیک ہے, یا فائنینشیل ایک دم سے ڈفیکلٹی آ گئی ہے. اس کے علاوہ سیپریشن آف فیملی ممبرس, چاہے پارٹیشن سے ہو یا وار یا جینوسائڈ, ارتھ کویکس ہیں, فلڈز ہیں, سیلاب ہیں. اچھا, اس سے تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ جو جنریشن ٹراماز ہیں وہ تو کامن ہیں, وہ کسی بھی کمیونٹی میں ہم چلے جائیں تو وہ ہوں گے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسٹرن اور ایسٹرن کلچر جو ہیں ان کے جو جنریشنل ٹراماز یا فیملی ٹراماز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں؟ بالکل فرق. کلچرل ٹراما کہتے ہیں کہ اس کو کلچرل مارجنلائزیشن یا کلچرل جو ریزنز ہوتی ہیں. دیکھیں, یہاں پہ طلاق بہت بڑا اسٹگما ایک وقت میں ہوتا تھا. اب چلو ہو رہا ہے, پہلے طلاق ہوگی تو آپ نے سنا ہوگا لوگ انہوں نے جی السر ہو گیا, اگر پنجابی کو سمجھتے ہیں انہوں دی بیٹی نو طلاق ہوئی سی. اس طرح کی باتیں ہیں نا ہمارے کلچر میں کہ جی ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, ان کا بزنس فیل کیا تھا. تو جو فیملی ٹراماز ہوتے ہیں اسپیسیفک ریزن سے ہوتے ہیں, اسپیسیفک ٹو دیٹ فیملی, اور جو کمیونٹی میں اسپیسیفک کلچرل ریزنز ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے اگر کوئی اسلام کی کوئی جہاں پہ, اب میں اسپیسیفکس میں نہیں جانا چاہتی, لیکن اسپیسیفک جو ٹو ریجن بھی ریزنس ہوتی ہیں جو اس علاقے میں ہو رہی ہوتی ہیں, اور جو کہیں اور جیسے یورپین وارز ہیں وہ یورپ میں افیکٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. یہ 1947 کی پارٹیشن, ان کا ہم لوگ انڈو پاکستان, ہم لوگ اس کو ابھی تک فیس کر رہے ہیں, یا فال آف ڈھاکہ, یہ اس کو ہم فیس کر رہے ہیں جو چیزیں. تو یہ یس اسپیسیفک ریزن بھی ہوتی ہے, اور بڑی ریزن بھی ہے کمیونٹی کی, اسپیسیفک ریزنس بھی ہیں. جو ہم جنریشنز کی بات کر رہے ہیں, تو یہ جو ڈراما جنریشن پاس کرتا ہے, یہ کوئی اس میں جینیٹک ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. دیکھیں, کوڈنگ ہو جاتی ہے ڈی این اے میں, جس کو ہم ایپی جینیٹکس کہتے ہیں, کہ وہ جینس کے تھرو نیچر ورسز نرچر. نیچر ہے کہ وہ بائی برتھ جینس سے کوڈ ہو کے بچوں میں آگے پاس آن ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. نرچر ہوتا ہے کہ کس طرح سے بڑھ رہے ہیں ایک انوائرمنٹ میں, پل بھر رہے ہیں. جو انوائرمنٹ ہوتی ہیں, آج کل ایک ورڈ ہوتا ہے, جیسے بچے آج کل بہت یوز کرتے ہیں ریڈ فلیگز, یہ جو آپ نے کہا نارسسزم اور یہ, اور وہ ٹریگرز, اب وی آر بینگ ٹریگرڈ. اب بچوں کو یہ چیزیں پتہ لگیں, بہت اویئرنیس ہے ان چیزوں کی. پہلے ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں تھی, لیکن یہ چیزیں ساری تو ہو رہی تھیں معاشرے میں. تو پہلے جو واقعات ہوتے تھے ان پہ اب جو کام ہو رہا ہے, کہتے ہیں اس کو ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز, ACEs, کہ جتنے آپ کے حالات کیسے تھے جن میں آپ پل بھر رہے تھے, آپ کا چائلڈہڈ کیسا تھا, انوائرمنٹ کیسی تھی, اتنی ہی رسک ہے آپ کے
ایفیکٹس آف ٹراما کے باڈی اور مائنڈ پہ آنے پہ. آپ کی نروس سسٹم ڈس ریگولیشن کتنی ہو رہی ہے آپ کی ٹراماز تو ہیں. دیکھیں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر ذی روح کو اس کے استطاعت کے مطابق اس پہ بوجھ ڈالا ہے. بوجھ کیا؟ چیلنجز آف لائف، ٹراماز آف لائف. ٹھیک ہے، ہر ذی روح مینس ہر لیونگ بینگ کو اللہ تعالیٰ نے ٹراماٹائز کسی نہ کسی وقت چیلنج کیا ہی ہے، اور ان کو ان کی استطاعت کے مطابق. لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ اویئرنیس ہی نہیں ہے، نہ ہمارا دین سے بھی دوری یا سمجھ نہیں، یا آپس میں بھی کنیکشن نہیں، پیرنٹس کا بچوں کا سمجھ نہیں، تو وہ چیز بڑھتی جاتی ہے، اور اتنی ہی اس کی ایفیکٹ زیادہ آتے ہیں خاندانوں پر، انڈیویجولی پرسنلی بھی، خاندانوں پر بھی، اور کمیونٹیز پہ بھی. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. جیسے سورہ البقرہ میں یہی ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یعنی میں اس کو ہمیشہ ایسے دیکھتی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریسورسز دیے ہوئے، ہم ان کو پالش نہیں کر رہے. تو آپ جو ٹراما ایکسپرٹس ہیں، آپ ان ریسورسز کو جو ان کے اندر ہی موجود ہیں ان کو پالش کرنے میں جو ہے نا ہیلپ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ان ریزالوڈ ٹراما ہوتا ہے، یعنی وہی بات ہے کہ چلتا جا رہا ہے سیٹل ہی نہیں ہو رہا. یعنی خاندان والے جو ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ جب ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے، ہم ایگزاسٹ ہو گئے ہیں، اس گھر میں ہمارا جانے کو دل نہیں چاہتا، وہاں پہ وہی لڑائیاں، وہی جھگڑے، وہی باتیں، وہی چیزیں، اور 15 سال 20 سال 30 سال سے میں سن رہی ہوں. تو اس کے فیملی ممبرس پہ اور ریلیشن شپس پہ کیا اثرات آتے ہیں؟ دیکھیں ٹراماز کے جو ایفیکٹس ہوتے ہیں نا، مینٹل ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں، فزیکل ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں، بیہیویورل ایشوز ہوتے ہیں، ان کی عادتوں میں، ان کے طریقوں میں، ریلیشن شپ میں آتے ہیں. اس کے علاوہ اٹیچمنٹ سٹائلز میں آتے ہیں، بہت ساری چیزیں. اب جیسے اگر آپ اس کو لے کر چلیں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز، اب خاندان ہے ایک پورا افیکٹڈ ہے کسی چیز سے، انزائٹی، ڈپریشن، PTSDs، ان کے یہ چیزیں ہوں گی. اگر آپ ان کے بیہیویورل میں ریجڈ تھنکنگ ہوگی، ان کی پرفیکشنزم ہوگی، مسٹرسٹ آف ادرز، لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کر رہے، یا وکٹم ہوڈ، اپنے آپ کو ہی سمجھتے کہ ہمارے ساتھ ہی برا ہوا ہے، سب نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، یا یہ کہ سیلف ہیٹ، اپنے آپ کو ہیٹ کرتے ہیں، یا دوسروں کو پروجیکشن آف ہیٹ، دوسروں کو اس سے نفرت کرتے ہیں، آئسولیشن میں چلے گئے ہوئے ہیں، بالکل الگ الگ رہتے ہیں. یہ ان کے وہ. اس کے علاوہ فزیکل ہیلتھ آپ دیکھیں، جن خاندانوں میں یا بانڈڈ کمیونٹیز جن میں وہ گزرے ہیں ٹراما سے، ان میں کرونک ڈیزیزز، ہارٹ ڈیزیزز، ڈائبٹیز، اوبیسٹی، موٹاپا ہے، شوگر ہے، کینسر ہے، آٹو امیون ڈیزیزز، آپ کا کمپرومائزڈ امیون سسٹم ہے، بہت زیادہ اسٹریس لے کے، انزائٹی، ڈپریشن، یہ سب چیزوں سے ان کی امیونٹی ہی وہ افیکٹڈ ہے، تو وہ ہر بیماری ان کو جلدی لگ رہی ہے. بالکل صحیح. مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، اس کے بیہیویئر، سارے ان کے ریلیشن شپس جو آپ کہہ رہے ہیں نا، خاندانوں میں جائیں، ایک وہ خاندان در خاندان وہ چیزیں پاس آن ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ریلیشن شپ میں کیسے ہیں. جب ہم اس کو دین کے حساب سے صبر کا نام دے دیتے ہیں کہ دراصل میں تو صبر کر رہی تھی، یعنی میں نے 10 سال 15 سال صبر کیا تھا. تو جیسے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں اور احادیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام نے صبر کیا تھا تو ان کی تو پرسنالٹی اور ڈائنامک ہوگی. انبیاء نے صبر کیا تھا تو حالات اور بہتر ہو گئے. لیکن ہم کون سا ایسا صبر کر رہے ہیں جس سے کہ ہمارا ٹراما جو ہے وہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں پاس ہو رہا ہے؟ صبر کی ڈیفینیشن ہی ہمیں غلط پتہ ہے. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ چپ کر جانا اور پی جانا صبر ہے. اس سے ٹراما نہیں سنبھلتا، کہتے ہیں، یا ہیل نہیں ہوتا، ان ریزالو رہ جاتا ہے. اس کی میں اگزامپل دوں گی. ایڈریس کرنا، اس کے اویئر ہونا، وہ چیز آپ کو ہیلنگ کی طرف لے کے جاتی ہے. مثلاً اگر آپ کو کہیں کہ اینگری پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ریج کانفلکٹ ہے، گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ماں باپ بہت غصے والے ہیں، ان کی جو اولاد ہے، سے ان کی بچی ہے، ٹھیک ہے، وہ جب وہ اس کے اندر ایک انیٹ فیئر، ڈر بیٹھ جائے گا، اتنا زیادہ اینگر اور ایگریشن وٹنس کر کے، جب وہ بڑی ہوگی تو اسے پتہ ہے کہ پیرنٹس میرے انپریڈکٹیبل تھے، کس وقت میں غصے میں، میری ٹربل میں پھنس جاؤں، مشکل میں پڑ جاؤں، کس وقت. اس نے اپنی آواز دبائی اور اس نے اپنی نیڈز ہائڈ کر لیں، کہ جو اس کی ضرورتیں تھیں وہ ڈر کے، چھپ کے، اور وہ جو ہے نا اپنی ایٹ اے کاسٹ وہ پیس چاہتی تھی اپنے ارد گرد کی، کانفلکٹ نہ، کیونکہ ڈرتی تھی نا، ہر وقت ڈرتی تھی کہ کس وقت کون غصے میں آ جان پڑے. وہ اسی طرح ریلیشن شپ میں داخل ہوئی، بالکل، کہ اسے پتہ نہیں کہ اگلے کیسے میرے ساتھ کیا کریں گے. تو وہ اپنی آواز دبا کے، وہ ایموشنز دبا کے، اپنی نیڈز دبا کے، اس نے 2 کام کیے. ایک، اس نے یہ دل میں بٹھا لیا، اپنے ذہن میں بٹھا لیا کہ جو، اور اپنی بیٹی کو بھی یہ آگے میسج کیسے پاس کری. آپ نے کہا نا وہ کیسے آگے جاتا ہے صبر کیسے. اینگری لٹل گرلس جو ہے نا، وہ اینگری لٹل گرلس، ان کو وہ دے آر ناٹ، مطلب اس نے کہا کہ دے آر ناٹ گڈ، دے آر ناٹ اوکے. جو بچی نے سنا، اس نے کہا کہ
I'm not اینگری good. لٹل گرلز آئی ایم ناٹ اوکے، تب دے ڈونٹ گیٹ لوڈ. اس کو یہ آ گیا کہ اینگر ہی نہیں کرنا. اس نے جو اپنا دبایا، ایموشن سپریس کی، تو وہ اینگر ہی اس کے لیے بہت نیگیٹو ایموشن ہوگی. تو وہ چلی گئی ہے دو چیزوں میں، یا وہ پیپل پلیزنگ میں ہر وقت لوگوں کو خوش کر رہی ہے اپنا آپ دبا کے. تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہی چیز وہ آگے پاس آن کرتی جا رہی ہے. دوسری طرف جو اس نے آواز دبا رہی، اپنی ایموشنز دبا رہی، کس چیز سے بھاری؟ خلا بن گیا خوراک سے. وہ ایموشنل ایٹنگ، بنج ایٹنگ، تو وہ اوبیسٹی کی طرف جا رہی ہے یا کرونک ڈیزیز کی طرف جا رہی ہے، مینٹل ہیلتھ ایشوز یا بیہیویئرل ایشوز کی طرف جا رہی ہے. وہ اس سے پاس آن ہوتی جا رہی ہے. جو چیز ایڈریس نہیں ہو رہی وہ پاس آن ہوتی جا رہی ہے. بالکل آپ نے وہ جو نقشہ کھینچا ہے ایسے ہی ہے، اور یہ میں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں پیرنٹس کا بھی تو بہت بڑا رول آ جاتا ہے، پیرنٹنگ سٹائل کا بہت بڑا رول آتا ہے. اور کون سے ایسے مطلب یعنی کہ پیرنٹنگ سٹائلز ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا تو ایک پورے اس کو فیملی کو سپریس کر سکتے ہیں، اور کون سے ایسے ہیں جو کہ اگر کوئی فرض کریں ٹراما ہے، بلکہ فرض کیا کریں ٹراما تو ہم سب کی زندگی میں ہونا ہی ہونا ہے. جیسے میں اب کہتی ہوں کہ بہت سارے زندگی کے مراحل سے گزر کے مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جو سب سے زیادہ فنکشنل فیملی ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی ڈس فنکشنالٹی ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی فیملی بالکل پرفیکٹ ہے نا، کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل سب کی زندگی میں ہیں. تو پیرنٹنگ سٹائل کون سا ایسا ہوگا جو کہ ان ٹراماز سے ہمیں نکال سکے گا، ہمیں ہیلپ کرے گا، اور کون سا ایسا ہے جو ہمیں دبا دے گا؟ پہلی بات جو آپ نے ورڈ پرفیکٹ بولا نا، میں اپنے کلائنٹس کو بھی یہ سمجھاتی ہوں کہ پرفیکشن صرف اس ذات کی ہے. بالکل ہم ایبسلیوٹلی. تو ہیں ہی خطا کار. اللہ تعالیٰ نے بڑے قرآن پاک میں کلیم کر دیا ہوا ہے، بنایا انسان کو ایسے. تو جو پیرنٹنگ اسٹائل ہے نا، میں یہ کہتی ہوں کہ واٹ وی سے اینڈ ڈو ایز پیرنٹس، ٹھیک ہے، ہم وہ اٹ بیکمز دا بلو پرنٹ آپ بچوں کے لیے کہ ہاؤ دے ریلیٹ ٹو ادرس. وہ پاس آن ہی ایسے ہوتا ہے جس طرح دے لیٹر آن دے ڈیل ود ایڈورسٹی. جو مشکل حالات آنے ہر ایک کی زندگی میں آنے، جو مشکل حالات زندگی میں آگے آنے ہیں، دے آر کنڈیشنڈ بائی ہاؤ دے ور ریزڈ ایز چلڈرن. اگر ان کو ایک سپورٹیو انوائرمنٹ میں ریز کیا جائے، بچوں کو پازیٹیو انوائرمنٹ میں ریز کیا جائے، کیونکہ اس وقت ان کا ذہن بہت کچا ذہن ہے. اسی لیے تو تربیت پہ اتنا زیادہ ہمارے احادیث سے کتنا زیادہ اس پہ فوکس ہے، اتنا زیادہ اٹیچمنٹ اسٹائل اس پہ اتنا کام ہے سائیکو انالسٹ کا. کیونکہ آپ اس وقت کچا ذہن ہے، اس اپنا ذہن بن رہا ہے، پرسنالٹی بن رہی ہے، اس کے ویوز بن رہے ہیں اباؤٹ دا ورلڈ، جس طرح وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، پازیٹیو یا نیگیٹو اپنے بارے میں سوچتا ہے، کیا ویوز بن رہے ہیں. اگر آپ اس وقت کا آپ کا پیرنٹنگ اسٹائل ایسا ہے جو دبانے والا ہے، اگر ڈسٹنٹ پیرنٹ فادر ہے، کرٹیکل ہے، تو وہ بچہ بڑا ہوگا اس کے ساتھ کہ اس کو کبھی ہر وقت فادر کی اپروول چاہیے، سیکنگ اپروول، اٹینشن. وہ پھر دوسروں کی طرف دیکھے، وہاں سے نہیں ملی تو دوسروں کی طرف ہی وڈ سیک لو کہیں سے بھی، کہ کہیں سے وہ مجھے ملے جو باپ سے نہیں ملا. یہ بہت سے حرام ریلیشن شپ ایسے شروع ہوتے ہیں. اور جو مدرز ہیں، جیسے مدر وونڈنگ ہم کہتے ہیں، جو مدر ہم کہتے ہیں نا، مدر کی بیسک نیچر ہے نرچر کرنا، لیکن اگر وہ نگلیکٹ کرے، نرچر نہ کرے، اگر وہ پروجیکٹ کرے اپنی انسیکیورٹیز، پروٹیکٹ نہ کرے بچوں کو، ٹھیک ہے، اگر وہ کرٹیسائز کرے، ان کو سیلیبریٹ نہ کرے بچوں کی یہ چیزیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں ہاں، تو وہ بچہ کس طرح سے پلے بڑھے گا؟ اس کو وہ وش ہی رہ جائے گی، اس کو ایک وہ رہ جائے گی، مجھے وہ اس کی خواہش رہ جائے گی ادھوری کی، یہ مدر چاہیے تھی، وہ نہیں ملے گی. وہ دوسرے ایسے ریلیشن شپ میں جائے گا جہاں پہ وہ یہ چیز ڈھونڈ رہا ہوگا، اس کے ان ریزالو ٹراماز ہوں گے، ان ہیلڈ پیٹرنز ہوں گے، وہ ان ریلیشن شپس پہ جائے گا. پھر ہم کہتے ہیں کہ کہاں سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ سینسٹیو کیوں جنریشن ہے. یہ جنریشن اویئر ہے، پر ان کو ہیلنگ کی ضرورت ہے پوری ایز اے کمیونٹی، پیرنٹس کو، بچوں کو اویئر ہو کے. صحیح بات ہے. یہ آپ نے جو بات کی ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یعنی پیرنٹنگ کی بھی جو ایک اہمیت ہے، اور اب پیرنٹنگ کو اس پرسپیکٹو سے دیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم آگے وہ ٹراماز کو لے کر نہ چلیں. اچھا، فیملیز میں اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک ہے، ایک فیملی ممبر ہے جس کی سفرنگ ہے، اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے اپنے آپ پہ رہنے دو، تمہیں کیا پرابلم ہے، تم لوگ اپنی زندگی گزارو جیسے گزارنا چاہتے ہو. لیکن وہ یہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتا کہ اس ٹراما کے، جو میرا پرسنل ٹراما ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے وہ باقی فیملی ممبرس کے کیسے آ رہا ہے نا. تو اس میں کیا جو ڈائنامکس ہوتے ہیں اور کیسے ڈیفیکلٹ ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گی؟ جب ٹراما ہوتا ہے نا، تو اس کا ایکچولی وہ تو ایونٹ ہے نا، اس کا باڈی نے رسپونڈ دینا ہے، باڈی مائنڈ نے ایک رسپونڈ دینا ہے. تو ہر ایک کا نا ایموشنل رسپانس ہی فرق ہوتا ہے. کچھ بچے ہیں جو رسپونڈ کریں گے بائی، اگر وہ اگریشن دیکھ رہے ہیں، وائلنس دیکھ رہے ہیں، تو اینگر اور اگریشن سے اریٹیبل ہو جائیں گے، اپنے پیئرس پہ، اپنے سبلنگس پہ، اپنے بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، ایون ایڈلٹ سے، ٹیچر سے لڑائیاں کریں گے. ان کی رپورٹس آئیں گی کہ بچہ لڑائی کرتا ہے، غصے والا ہے، غصے کا تیز.
کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نمب ہو جاتے ہیں, ڈیٹیچ فیل کرتے ہیں, آئسولیٹڈ فیل کرتے ہیں. تو جو ان کی کوپنگ میکنزم, جو ٹراما ہے نا, وہ کوپنگ میکنزم بناتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ یہ جو ٹیمپرری کمپنسیٹری میکنزمس ہیں, یہ روٹ آف پیتھولوجی ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح, آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ بچے خدا نخواستہ اب یہ جو ٹراماز, ایک فیملی ممبر ہے بہت زیادہ ایڈکٹ ہو گیا, اب آج کل خدا نخواستہ الکوہولک ہوا ہوا ہے, یہ ڈرگس کی طرف گیا ہوا ہے, یہ اس کا کوپنگ میکنزم ہے ٹرو ٹراما, ٹھیک ہے. اس کا یہ ہے, کچھ کا ہوگا بالکل ہی ڈیٹیچ, آئسولیٹڈ, اپنی دنیا میں گم ہے, پینک میں, کوئی یا پینک یہ میں, کہ اینزائٹی, ڈپریشن, کچھ سیلف ہارم میں جا رہے ہیں, سیلف ہارم ہے, سیلف ہیٹ. تو پہلے سیلف ہیٹ سے شروع ہوتا ہے, لو سیلف ورتھ, لو سیلف اسٹیم, پھر سیلف ہارم, کٹنگ, اپنے آپ کو سوسائڈ, اس پہ جا رہے ہیں, ڈپریشن, بالکل. اور پھر یہ کہ ٹاکسک ریلیشن شپ, کوئی ریلیشن شپس میں کبھی غلط پارٹنرس پک کریں, کیونکہ آپ کی چوائسیز انفلوئنس ہی ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے انہیل ٹراما سے سگنیفیکنٹلی. جو آپ کی لیول آف ٹرومیٹک ہرٹ ہے, آپ اس طرح جو جن کے باپ ابیوسو تھا, وہ بچیاں زیادہ تر ابیوسو پارٹنرس پک کرتی ہیں. ہاں جی, انکانشیسلی یہ چوائس پک ہوتی ہے, کیونکہ وہ ری انیکٹ کر رہی ہوتی ہیں وہ ٹراما کے ایونٹ, تاکہ وہ اٹیمپٹ کریں اسے ہیل کرنے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. ان اویئر آپ ان, تو یہ مختلف کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ ایک بچہ ایسا فرق ہے, وہ پتہ نہیں کس طرح کوپ کر رہا ہے, یا علیحدگی لے کے, یا ڈرگس کر کے, یا الکوہول کر کے, یا غلط ریلیشن شپ میں پڑھ کے, اس کا ایفیکٹ باقی بچوں پہ, باقی خاندان پہ بھی آ رہا ہے, کیونکہ وہ ایز انٹائر یونٹ وہ اس ایونٹ کے تھرو گزر رہے ہیں. اچھا, لیکن کیا وہ انڈرسٹینڈ کر پاتے ہیں فیملی ممبرس کے ہمیں یہاں پہ کیا رول پلے کرنا ہے, یا یہ کہ پیرنٹس سمجھ پاتے ہیں کہ, کیونکہ اکثر اوقات یہی ہوتا رہتا ہے کہ میرے سارے بچے تو ٹھیک ہیں, یہ خراب ہو گیا, اس کو دوستوں نے خراب کر دیا, یا یہ کہ وہی بات ہے یہ نکما ہے, یہ پڑھتا نہیں ہے, اس وجہ سے یہ خرابی آ گئی ہے. ڈو وی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے فیملی کے ڈائنامکس ایسے تھے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے؟ کچھ خاندانوں میں تو بالکل اویئرنیس نہیں ہوتی, وہ جانتے ہی نہیں کہ انہوں نے بچپن سے کمپیریزن کیا تھا, بہت زیادہ کیا تھا, اس بچے کو اتنا زیادہ آپ نے کر دیا کہ وہ پڑھتا ہی نہیں ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ یا تو آپ ایگزیکٹلی لرن بیہیویئر یا کوپنگ میکنزمس کیا ہوتے ہیں ٹراما کے, یا تو ایگزیکٹلی آپ وہ چیز کرو گے جو آپ نے سیکھی ہے, یا اس کا ٹھیک ہے, یا بالکل ایگزیکٹ اپوزٹ جاؤ گے آپ نے کہ آپ نے وہ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پیرنٹس یا تو بالکل ان اویئر چل رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ سمجھتے ہیں وہی والی ہوتا ہے نا وکٹم, کہ ہمارا غلطی نہیں ہے, ساری دنیا کی غلطی ہے. ہاں جی, تو ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی. کچھ ہوتے ہیں ڈینائل میں, بالکل ہی اس ڈینائل میں رہنا. کچھ کو ہوتی ہے اویئرنیس ہوتی ہے, لیکن اتنی وہ آگئی ہوتی کہ اچھا پھر ٹھیک ہے تو ہے, اب کیا. وہ والی بات ہے کہ پیرنٹنگ سٹائل, اور پھر ہیلنگ کے لیے آپ کو یہ اپنے آپ سے عہد کرنا کہ ہم نے سب نے اس کو ہیل کرنا ہے, اس ٹراما سے. وی نو دیٹ کہ وی آر ٹراماٹائز, یہ ہمارے افیکٹ ہیں, اب ہم نے اسے ہیل کرنا ہے. پھر اس کے لیے پروفیشنل ہیلپ اور بہت ساری اور چیزیں جو کرنی ہیں. فیملی کا پھر رول تو بہت امپورٹنٹ آ جاتا ہے نا. تو فیملی کیسے, کوئی ریڈ فلیگس کہہ سکتے ہیں, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ارلی سائنس کیسے ڈیٹیکٹ کرے, کہ پریڈکٹ کرے کہ یہاں پہ کچھ چیلنجز آ رہے ہیں اور یہاں پہ ہمیں فوراً اس کو ایڈریس کر لینا چاہیے. ہماری نا اوور آل بھی پریونٹیو اپروچ نہیں ہے. یعنی ہم یہ کرتے ہیں, اگر کوئی کہہ دے کہ آپ ٹیسٹ کروا لیں, کبھی کبھی جنرل چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے ایز اے پیڈیٹریشین, اگر کوئی بچے کو لے کر آتا ہے, میں پوچھتی ہوں کیا ہوا ہے, وہ کہیں کہ ویسے ہی چیک اپ کے لیے لائیں. تو میں واقعی سوچتی ہوں کہ اس ماں کا, اس باپ کا میں الگ سے انٹرویو لوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, کیا آپ ویسے ہی چیک اپ کروانے آ گئے. کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے پیسے بچاؤ, وزٹس بچاؤ, اور ڈاکٹر شاید ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو پریونٹیو اپروچ ہماری ویسے ہی نہیں ہے. پھر ٹراما کے معاملے میں تو ہمارے اندر شیم فیکٹر بھی بہت بڑا ہے, کہ ہم نے لوگوں سے چھپانا ہے, ہم چاہتے ہی نہیں کہ کسی کو پتہ چلے ہمارے کیا مسئلے چل رہے ہیں. ہم نے تو وہ ایک سوشل میڈیا امیج بھی دینی ہے. ریڈ فلیگز یا ارلی سائنس فیملی کیسے پک کر سکتی ہے, اور وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیں, فیملی ڈائنامک کی ٹراما کی فرق ہوتی ہے نا, ان میں شیم ہے, گلٹ ہے, فیئر آف ادرز ہے, مس ٹرسٹ آف ادرز ہے. تو اور وہ ایک فساد لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں, فیملی بالکل ٹھیک ہے, ہمارے میں تو کوئی وہ ہے نہیں ہے. تو اس لیے پہلے تو اویئر ہی ہونا بہت بڑی بات ہے, کہ اویئر ہو جائیں کہ کوئی ہے مسئلہ جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. تو وہ جو جیسے یہ نا, میں نے آپ کو کہا کہ ٹراما تو کمپنسیٹری میکینزمز ہیں سارے, کوپنگ وہی پیتھولوجی. اب جیسے ADHD آج کل بہت, پہلے کبھی ہم کب سنتے تھے 20 سال پہلے, آٹزم, ADHD کبھی ہم سنتے تھے. یہ ہوتا ہی ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینس, جو بچوں کو بچپن سے چیزیں. تو جو ریڈ فلیگز ہیں, ماں باپ کو پتہ لگ جاتا ہے بچے میں کوئی چیز مختلف ہے. اگر وہ شروع سے ہی, جیسے وہ آواز دے رہے ہیں, نہیں سن رہا, نہیں دیکھ رہا, یا بہت راؤڈی ہے بچہ, تو وہ اگر بہت اینگری بچہ ہے, دو چیزیں, یا تو وہ صرف اینگر دیکھ رہا ہے اپنے ارد گرد, یہ اس کا لرن بیہیویئر ہو, جو دیکھ رہا ہے وہ کر رہا ہے ایک, یا یہ کہ اینگر کوئی ریزن ہے اس کی, کوئی ایسے بیہیویئر, سرٹن تھنگز نیڈ ٹو بی چینج, کچھ چیز انوائرمنٹ میں چینج ہونے والی ہے جس کو بتا نہیں پا رہا وہ اسی لیے وہ بہت اینگری ہے, اریٹیبل ہے وہ بچہ. تو
پہلے آپ اویئر تو ہوں پیرنٹس اتنے کہ کچھ ہے جو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اگر بچہ غصے میں ہے تو کیا چیز ہے اس کے ارد گرد؟ یا تو ہم بہت اینگری ہیں ارد گرد، یہ اپنے بہت اینگری، یا اس کے انوائرمنٹ میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے وہ غصہ. تو ہم بجائے شیم کرنے کے مزید، چونکہ ہم وی ور شیمڈ، تو ہم نے وہ شیم آگے پاس آن کی ہوئی ہے کہ یو آر اے بیڈ بوائے فار ہیونگ دس اینگر، اور لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے اس کو اور دبا دیا، تو وہ کیری کر کے وہ اور آگے، وہ ایک تو کوڈ ہو جائے گا جینز میں، اور وہ اور اس کے آگے اولاد میں جائے گا. تو اینگر بگیٹس اینگر، ایگریشن بگیٹس ایگریشن، وائلنس بگیٹس وائلنس. آپ نے پاس آن کر دیا کہ وہ آپ نے، وہ یہ ہوتا ہے ریڈ فلیگز، جس کو بیسیکلی تو ریڈ فلیگز اب تو ہم نے نام دے دیے نا ان چیزوں کے. اب بچہ بڑھ رہا ہے انوائرمنٹ میں، پہلے کہتے تھے اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ. بالکل ٹھیک ہے، ڈسپلن تو کرنے سے آپ بچے کو ایڈریس کرنا سکھا رہے ہیں کہ اپنی چیزوں کو ایڈریس کرو، لیکن پنش کرنے سے آپ اس کو اور سفر کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایڈریس تو کریں نا وہ کیا رہا ہے، دیکھیں تو صحیح. پازیٹیو اینڈ سپورٹیو انوائرمنٹ آپ دیں گے اسے. جی، تربیت میں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پنش کریں، پہلے دیکھیں تو صحیح کہ بچہ کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں کیا تھیراپیوٹک انٹرونشن ہوتی ہے، یعنی کہ ایز اے جب کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، یہ بھی تو ضروری ہے. آج کل کئی دفعہ آپ کے پاس ٹراما ہے، آپ کسی کے پاس جانا بھی چاہ رہے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، لیکن اب آپ کو وہاں پہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو آپ کو تھیراپی دے رہے ہیں کیا وہ صحیح لائنز پہ ہے. آپ وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ لیکن جو تھیراپسٹ ہوتے ہیں وہ ٹرین ہوتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر یا جو تھیراپسٹ ہوتے ہیں، کہ وہ پک کریں کہ جو یہ لے کر آئے پریزنٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کیا کچھ ہے. اور پھر وہ سسٹمکلی بھی دیکھتے ہیں، پوری فیملی کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کو بھی دیکھتے ہیں. پہلے اس کو دیکھیں گے کلائنٹ کو، پھر پوری فیملی کو دیکھیں گے. اور پھر ایج سے پتہ لگتا ہے، اگر بڑی ایج کیا ہے تو وہ خود بھی بتا دے گا. اگر 20s میں اس کا برین پراپرلی فارمڈ ہے، صحیح ہے، سمجھدار ہے، ایڈلٹ ہے، وہ تو خود بتائے گا کہ میں یہ چیز سے گزر رہا ہوں. پھر جو ہسٹری لیتے ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو تھیراپسٹ ٹرینڈ ہے کہ آپ کی کیسے چائلڈہڈ کی سارے بڑے اور فیملی ہسٹری اور جنریشنل ہسٹری لے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی. لیکن اگر کوئی بچہ ہے آپ کے پاس، چھوٹا بچہ ہے، تو ان کی آپ کو پیرنٹ سے بھی ہسٹری لینی پڑتی ہے. آپ کو پوری سسٹمک، آپ کو انوائرمنٹ میں دیکھنا پڑا ہے، کس انوائرمنٹ میں پل بھر رہا ہے، اس نے کیا کیری کیا ہوا ہے، کیوں وہ کوئی خاص چیز کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، وہ چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. سو یس، تھیراپی از ویری امپورٹنٹ. اور ٹراما انفارم تھیراپی، فیملی تھیراپیز ہیں، سائیکو ڈائنامک ٹراما انفارم تھیراپیز ہیں جو کہ ہیلپ کرتی ہیں. کمیونٹی کا کیا رول ہوگا اس سلسلے میں؟ کیونکہ ایک تو کمیونٹی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک تو شیم دیتی ہے ویسے ہی نا، کہ بھئی ہاں دیکھو ان کے خاندان میں یہ ہو رہا ہے، چاہے ہمارے اپنے خاندان میں بھی وہی کچھ چل رہا ہو، لیکن ہمیں دوسروں کی طرف نظریں ڈالنے کا بہت زیادہ شوق ہے. پھر یہ کہ ہمارا تھیراپی کے معاملے میں بھی بہت بڑا اسٹگما ہے، ہم کوئی پاگل ہیں جو ہم تھیراپی میں جائیں، یا یہ کہ تم ویک ہو، یا یہ کہ ڈاکٹرز تو ویسے ہی پیسے بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کمیونٹی کا جو رول ہے وہ کتنا بڑا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کلچرلی ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ صبر شکر کرو، پہلے تو یہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسرا یہ کہا جاتا ہے، اب یہ اگر میں کہوں، میں اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوں کہ اگر آپ کو شوگر ہوگی، ڈائبٹیز ہوگی، تو آپ صبر شکر کریں. ول دیٹ میک سینس؟ آپ کو اگر انسولین چاہیے، یہ گلوکوفیج چاہیے، تو آپ کو لینی ہے نا. تو صبر شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے، صبر شکر کا مطلب ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ کو ایک کنڈیشن ہے لیکن آپ اس کو ایڈریس تو کریں. دوائی تو لیں گی نا اس کی. تو سیم آپ کو برین جو ہے آپ کا ایک آرگن آف دا باڈی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر اس کے ساتھ کوئی ایشو آ رہا ہے، آپ کو مینٹل ہیلتھ ہے، تو آپ نے اس کو ایڈریس تو کرنا ہے نا. سب سے بڑی پہلی بات ہوتی ہے بینگ اویئر آف اٹ. پھر ایکسیپٹ کریں کہ کوئی چیز ہے، پھر ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے، جاننا ہے، اس کا علاج کرانا ہے. تو یس، کمیونٹی کا یہ رول ہوگا کہ آپ ایکسیپٹ کریں، اویئر ہوں، کسی کو شیم نہ کریں. وہی والی بات ہے کہ اسٹگما لگا دیتے ہیں تو پاگل. ہمارے ہاں سوسائٹی میں پاگل لگ جاتا ہے، مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ہم فوراً لیبل کرتے ہیں پاگل ہیں. کیا یہ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی باتوں کو گھر سے باہر کیوں بتانا، خاندان سے باہر نہیں بات کرنی چاہیے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں شاید غیبت کر رہی ہوں، حالانکہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کسی کے پاس جا کر اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہ رہی ہیں، اپنے خاندان کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ پوائنٹس نہیں سمجھ آتے ہیں. اس لیے کیونکہ ہمارے ہاں نا جو اسٹگما، جو آپ نے کہا نا اسٹگما، مینٹل ہیلتھ اس لیے اسٹگما ہے. آپ دیکھیں کسی کو جوڑوں کا ایشو ہو گیا ہے تو کیسے خواتین آپس میں بات کرتی ہیں، گلوریفائی کرتی ہیں اس کو. مینتے جی جوڑاں دی درد ہے، پیڑ ہو رہی دوڑ، اور یہ دوائی کھا رہی، میں نے اس ڈاکٹر کو دکھایا تھا. گلوریفائی کی جاتی ہے باقی بیماری، ٹھیک ہے. لیکن مینٹل ہیلتھ کو دبایا جاتا ہے اس طرح سے، اور اس طرح وہ بات کی جاتی ہے جیسے پتہ نہیں خدا نخواستہ کیا ہو گیا. جیسے آپ کو فزیکل ہیلتھ ہوئی کا کوئی ایشو ہوا ہے تو آپ ڈاکٹر کو جائیں گے، دوائی لیں گے. اسی طرح مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے تو آپ تھیراپسٹ پہ بھی جائیں گے، سائیکیٹرسٹ پہ بھی جائیں گے. تھیراپی اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ اکیلے رہ نہیں سکتا.
وہ رہتے ہی کمیونٹیز میں ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف جب ہاتھ بڑھاتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. ٹراما کا ایک سائن ہیلنگ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آرام سے ہاتھ بڑھا کے مدد مانگ سکتے. اسی لیے تو حقوق العباد کی اتنی جو ہے نا امپورٹنس رکھی گئی ہے نا. بالکل. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کچھ کامن جو جیسے سینیریوز ہوتے ہیں پرسنل ٹراما کے، پھر فیملی ٹراما کے، اور پھر جنریشنل ٹراما کے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا کامن چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ کہ اگر جو پرسنل ٹراما اور فیملی ٹراما میں جو ریجڈ تھنکنگ آپ کو ان میں نظر آئے گی، شیم گلٹ کیری کی ہوئی ہے، اینگر کے ایشوز ہیں، کو ڈپینڈنسی ہے ان میں مسٹرسٹ آف ادرز ہے، ججمنٹلنس ہے، بہت زیادہ ججمنٹل ہوتے ہیں دوسروں کے بارے میں، کیونکہ وہ اپنی کیری کی ہوتی ہیں انسیکیورٹیز. پرفیکشنزم ہے، ہر چیز پرفیکٹ طریقے سے کرنی ہے. یہ جو سرٹن چیزیں ہوتی ہیں نا ان میں مسٹرسٹ آف ادرز، اور جو ان کی چوائس آف پارٹنرز ہیں، ریلیشن شپس، ابیوسو ٹاکسک ریلیشن شپس جن کو اب ہم لیبل کر دیتے ہیں چل رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک پیٹرن پہ چل رہی تھی. ٹراما ایک پیٹرن بنا دیتا ہے، وہ کوپنگ میکنزم کا ایک پیٹرن ہے، انہیلڈ ہے، انریزالوڈ ہے، ان اویئر ہیں آپ، تو اب وہی چیزیں کیے جا رہے ہیں. تو آپ کو پرسنل ٹراما میں اور فیملی ٹراماز میں وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کے بیہیویئرل ایشوز میں، ان کی فزیکل ہیلتھ میں. 80% آف وومن جن میں امیونٹی کے امیونولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، یہ کمپرومائزڈ امیونٹی ہے، ان کی ریزنز میں زیادہ تر وہ پیپل پلیزنگ ہے. پیپل پلیزنگ کہاں سے آئی ہوتی ہے کہ اپنا آپ دبا کے لوگوں کو خوش کرنا ہے، کانفلکٹ نہیں کرنا. ارد گرد انہوں نے اتنی انیٹ فیئر آف اینگر ہے ان کے، کانفلکٹ سے بچنے کے لیے انسیف فیل کرتی ہیں، تو سب کو خوش کرنا ہے اپنی انوائرمنٹ، اس میں اپنا آپ دبا کے ان کی امیونٹی دب گئی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں، تو یہ آپ کو چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ ورک کرتے ہیں انسان ایک پرسن انڈیویجول کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، یا ایون کمیونٹیز، بانڈیڈ کمیونٹیز، آپ کو نظر آتا ہے کہ دس از ہاؤ دے آر بینگ. اگر ایسا کوئی فرد آپ کے پاس آتا ہے، ایک اگر میں بیسک پیکج اس طرح سے پوچھوں، کیونکہ ہمارے لوگوں کا پھر طریقہ کار وہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دفعہ جائیں اور جیسے ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پل مل جائے گی، کوئی ایزی وے آؤٹ مل جائے گا، ہم وہ کھائیں گے 2-3 دن تو بخار اتر جائے گا، کھانسی ٹھیک ہو جائے گی، پیٹ میں درد چلی جائے گی، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، فٹ ہو جائیں گے. لیکن جو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز کو ڈیل کرنا اور پھر ٹراما کو ڈیل کرنا، جہاں پہ ڈینائل بھی آپ کو اتنا بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ان کو، اور شیم بھی نظر آ رہی ہے، ان کو بتانا سکھانا کافی ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے نا. تو اور اگر لوگوں کو آپ بتا دیں کہ آپ کو کم از کم 6 مہینے، سال، 2 سال لگ سکتے ہیں، زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے، تو وہ بہت کہتے ہیں چھوڑو. تو کیا آپ اس سلسلے میں کہیں گی کہ کتنا ٹائم فریم اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ اتنا مجھے ایک ایوریج ضرور لگے گا؟ اس کا جو میں سب سے بڑا ایک وہ کہتے ہیں نا ڈسکلیمر دینا، میں جو میرے کلائنٹس آتے ہیں تو میں انہیں کہتی ہیں کہ یہ بہت ڈفرینٹ ہے فرام میڈیکل ماڈل. میڈیکل ماڈل میں آپ کہیں گی آ کے مجھے ہیڈ ایک ہو رہا ہے، آپ کو ایک پیناڈول دیں گے، سرٹن ٹیسٹ رن کریں گے اور چیزیں آپ کی ٹھیک کر دیں گے، ٹھیک ہے نا. تھیراپی میں ایسے ہوتے ہی نہیں ہے. تھیراپی میں کوئی میجک پل نہیں ہے، کوئی وانڈ نہیں ہے، ایبرا کڈیبرا کیا اور آپ کی چیزیں فکس ہو گئی، ٹھیک ہے. اور تھیراپی از ویری ڈفرینٹ یوگا، میڈیٹیشن وغیرہ سے. کیا آپ کو مزے آ رہے ہیں تھیراپی کے بعد؟ بہت ساری آپ نے چیزیں جو سپریس کی ہوتی ہیں وہ نکلتی ہے، ڈیفیکلٹ ایموشنز، وہ جو آپ کبھی بھی خود بھی نہیں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ انکریج ہی نہیں کی گئی، نہ ان کو محسوس کریں، نہ ان کو کبھی ایڈریس کریں. جب وہ باہر نکلتی ہیں آپ ان کے ساتھ، تو جب میں اکثر اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوں جب آپ تھیراپی روم سے جائیں گے تو ایسا نہیں کہ آپ یو آر فیلنگ آل لائٹ، یس کیتھارسس ہوتا ہے، لیکن آپ بالکل ڈیفیکلٹ ایموشنس کے ساتھ یو آر واکنگ ود ڈیفیکلٹ ایموشنس، لیٹ دیم کم، ٹھیک ہے. یو آر ناٹ الون، ہم آپ کے ساتھ آپ کی جرنی میں ہیں، لیکن لیٹ دیم کم، انہیں کے تھرو آپ کی ہیلنگ ہونی ہے. دبانے سے تو آپ نے دیکھ لیا، دبا کے تو وہ اب میل اڈیپٹیو ہے، وہ چیزیں نہیں چل رہی. یہ تو وہ آنے دیں، ان کو فیس کریں، تو ہم ان کو آپ بھی ساتھ دیکھیں. سب سے بڑی بات آپ جو کہہ رہی ہیں ایک ٹائم لائن بتائیں، یہ اس لیے مشکل ہے کہ جیسے اب جیسے ٹراما کیا ہے، لاس، گریف، آپ گریو کر رہے ہوتے ہیں، الاؤ یور سیلف ٹو گریو. تو گریونگ کے لیے ہم کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ 3 دن کے بعد جی آپ کا غم ختم، آپ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لاس کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے نا، لاس آف دا ایئرز جو جس کسی چیز میں، لاس آف اے ریلیشن شپ، ایون لاس آف اے ٹوتھ، ٹھیک ہے، لاس آف اینی تھنگ، لاس آف مجھے لگتا ہے ہیلتھ. کہ ٹراما کے لیے جب وہ تھیراپی میں جاتے ہیں تو ایک یہ سوچنا کہ میں اتنے سال یا تو بیوقوف بنتی رہی، یا مجھے وہ ریڈ فلیگ نہیں نظر آئے، یا میں نے ان چیزوں کو پروسیس نہیں کیا، اس کی جو ایک فیلنگ آتی ہے نا وہ بہت، اور آپ کا ٹراما کو جیسے ہوتا ہے نا نمک چھڑک دیا جاتا ہے، خود سے آپ چھڑک رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کیوں نہیں سمجھ آئی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا. تو اس وقت ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں نا سیلف کمپیشن، سیلف لو، سیلف کیئر، کہ اس وقت سیلف ہیٹریڈ میں نہ جائیں، سیلف ججمنٹ میں نہ جائیں کہ ہم نہیں سمجھتی تبھی تو وہ اس چیز سے گزریں. ابھی بھی اللہ کی بلیسنگ ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اب آپ آ رہی ہیں اس کو سمجھ رہی ہیں، یا آ رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ چیزیں تو الاؤ یور سیلف ٹو گریو، کہ ٹھیک ہے وہ وقت گزرا ہے اور وہ مشکل وقت گزرا ہے. تو اس وہ یہ نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی بات جو میں اپنے کلائنٹس کو سمجھاتی ہوں نا،
کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ہیلنگ، از ناٹ اباؤٹ کہ آپ چیزوں کو بھول جائیں، لیٹ گو آف اٹ اینڈ فرگیٹ دا پاسٹ. ایسا نہیں ہوتا. کلائنٹس سے ڈرتے ہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بھول جائیں سب کچھ. کہ بھولنے کو کون کہہ رہا ہے؟ کیا آپ پروسیس بھلا کرنا ہے، سکتے کلوجر ہیں؟ دینا ہے. اٹس یور ریلیشن شپ ود اٹ، ہاؤ یو ریلیٹ ٹو اٹ، ہاؤ یو ری رائٹ اٹ، ری رائٹ یور میموریز یا ری رائٹ یور پاسٹ، ہاؤ یو ریلیٹ ٹو اٹ، دیٹ از امپورٹنٹ. بالکل صحیح ہے. ڈینائل والوں کا کیا کریں؟ ڈینائل والے جو ہیں وہ مانتے ہی نہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ان کا اپنا کوئی فیملی ممبر، ایک تو اپنا ڈینائل ہے، دوسرا یہ کہ کئی دفعہ اپنے فیملی ممبر کے لیے آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مسئلہ، کہتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ویسے ہی باتیں کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ڈینائل آپ کا ایک ڈیفینس ہے نا. جو آپ کا سیلف ہے وہ اتنی ولنریبل ہوتی ہے کہ آپ سے وہ ہینڈل نہیں ہو رہی ہوتی نارملٹی آف دا سچویشن. تو آپ ڈیفینس میں ہوتے ہیں کہ اگر آپ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کبوتر ہے آنکھ بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کے کہ اگر میں دیکھوں گا نہیں تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو ان کو یہ آہستہ آہستہ اس چیز پر لے کر آنا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ نہیں ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں، وہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے نہیں. اس پر لے کر آنا ٹائم لگتا ہے. ظاہر ہے لیکن تھیراپی بہت سلو ہے، کام کرتی ہے پر سلو ہے. اس کے لیے بہت پیشنس پرسسٹنس چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کو ٹائم دینا ہے اپنے آپ. اچھا، کیا ایسی تھیراپی لینے سے وہ اگلے لوگ جو آپ کے ساتھ ڈیفیکلٹ بیہیویئر رکھ رہے ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں؟ فار ایگزامپل وہ جو ٹراما میرا ہے، مجھے میرا ہسبینڈ دے رہا ہے، میرے پیرنٹس دے رہے ہیں، میرے بچہ دے رہا ہے، تو کیا میں جب آپ سے تھیراپی لے رہی ہوں تو وہ دوسرا انسان بدل جائے گا؟ دوسرے کے لیے تو آ نہیں رہا، آپ اپنے لیے آ رہے ہیں. میں سارے کلائنٹس کو کہتی ہوں اگر آپ یہ سوچ کر آئیں گے کہ دوسرے بدل جائیں، آپ تھیراپی لے رہے ہیں، تو یہ مطلب آپ کھا رہے ہیں دوائی اور دوسرے ٹھیک ہو جائیں. یہ تو ہو نہیں سکتا. دوسرے ویسے ہی رہیں گے. تو پھر مجھے کیا فائدہ اگر وہ میں واپس جاؤں گی تو مجھے وہی باتیں سننے کو ملیں گی، وہی مسئلے مسائل میرے سامنے آئیں گے، پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، میں اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوں کہ ہاؤ یو رسپونڈ ٹو اٹ. میں ان کو ایک وائٹ اف یو ڈونٹ مائنڈ دے ڈونٹ میٹر. سب سے بڑی بات میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہے، ریئیکشن ہے یا رسپانس ہے. وہ تو کریں گے، وہ تو باز نہیں آئیں گے، وہ نہیں بدلے. آپ جو ہے نا، یہ میں کہتی ہوتی ہوں نا، یو میک می میڈ از اے مسٹیٹمنٹ. یو کی ناٹ میک می میڈ، آئی چوز ٹو بی میڈ ان دیٹ مومنٹ. کہ اگر آپ کچھ بھی کہہ دیں اس پہ میں غصہ ہو رہی ہوں اپنی مرضی سے. آپ کچھ بھی کہہ دیں، مجھے پتہ ہے آپ اگر مجھے کہہ دیں، اب میں کلائنٹس کو کہتی ہوں بہت ناراض بھی ہوتی ہوں، بات کچھ بہت ہنستی بھی، میں کہتی ہوں یو آر اے ڈونکی، ول بیکم اے ڈونکی اف آئی کال یو سے یو آر اے ڈونکی. تو یہ بات ہے کہ اگر آپ کا رسپانس کیا ہے، کوئی آپ کو کیا کہہ رہا ہے اور آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیسے جی. دیکھتے ہیں. میں بھی کوئی مجھے اگر ایسی کوئی بات کہے تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑا گیا، بالکل. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو پوچھا کہ آپ کو برا نہیں لگا، تو آپ نے کہا میں وہ ہوں ہی نہیں. تو ایک وہ سمپل سی بات ہے کہ اگر ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے نا، بالکل سننا ہے نا ہماری. جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ناموں سے نہیں بلایا گیا، کیا کیا نہیں کیا گیا، جی. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اپنے اوپر وہ لے لیتے، طاری کر لیتے کچھ، تو وہ ان کی آئیڈینٹی وہ بن جاتی. ٹھیک ہے. اچھا، بہت سی جو بچیاں میں نے دیکھی ہیں، جب لڑکے بھی ایسے ہی ہوں گے کہ جو جنریشنل ٹراما سے گزرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے شادی نہیں کرنی، اب ہم نے اگر شادی کی تو بچہ نہیں پیدا کرنا، بیکاز آئی ڈونٹ فائنڈ مائی سیلف اسٹیبل انف کہ جی میں بھی وہی چیزیں اگلی جنریشن میں پاس کروں گی. تو ایسے بچوں کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے اور کیا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ دے آر اویئر. الحمد للہ ان کو پتہ لگ گیا کہ دے ہیو گون تھرو ٹراماز، ان کی فیملی میں رن کری یہ چیزیں، اینڈ ناؤ دے آر اویئر. بینگ اویئر اور تھیراپی لے رہے ہیں تو دے ہیو اے چوائس ٹو میک، دے کین بریک دوز پیٹرنس، آگے پاس آن نہ کریں. دے وشڈ فار اے مدر جو کہ ان کو نرچر کرتی انسٹیڈ آف نیگلیکٹ کرتی. دے وشڈ فار اے مدر جو پروٹیکٹ کرتی، پروجیکٹ نہ کرتی، جو سیلیبریٹ کرتی، ان کے آنسو پہنچتی. دے وشڈ فار دیٹ مدر. تو میں ان کو سمجھاتی ہوں، یو آر ناٹ دیٹ ہیلپ لیس چائلڈ اینی مور. یو ہیو دا کریج اینڈ دا فریڈم ٹو بریک دیٹ پیٹرن. ٹھیک ہے. ظاہر ہے امیڈیٹلی فوراً شادی کر کے بچے پیدا کرنا، تو یو ول اینڈ اپ ڈوئنگ دا سیم تھنگ جو آپ کے ساتھ ہوئی تھی. پہلے اپنے آپ کو ہیل کریں، پہلے اپنے آپ کو ہیل کریں، دیر از اے جرنی، اینڈ دین پھر شادی بھی کریں، بچے بھی ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی ہمت خود کرنی ہے اور اپنے آپ کے اوپر کام کرنا ہے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں، جو اب اس پوڈ کاسٹ سے اویئرنیس بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ویسے بھی لوگوں کو اب کافی اویئرنیس ہے، ہم سب کے اوپر ایز انڈیویجولس کیا رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اس ٹراما سے بچائیں، اپنی فیملی کو بھی سیف گارڈ کریں، اور آگے جنریشنز میں نا جو بھی اگر فرض کریں میری کوئی شارٹ کمنگ ہے وہ آگے نہ پاس ہو، میرا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں انڈیویجول ایز اے پرسن جو ہمارے پر آتے ہیں نا، جیسے باؤنڈریز پہ کام کریں. اپنی نہ آپ کسی کو اپنی حد پار کرنے دیں، نہ کسی کی حد پار کریں. کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کی ہیں وہ بہت، اللہ تعالیٰ نے جنرلائز ٹرم میں بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں جو کہ ہماری اسپیسیفک لائف میں اسپیسیفک ایشوز پہ بھی کام آتی ہیں.
بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں. جب وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں تو نہ صرف وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہیں, ہم سے دوسروں کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہیں. بالکل صحیح. دوسرے ہم سے بھی پروٹیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس طرح اگر ہم چھوٹے لیول پہ ایسے فیملی پرسنل لیول پہ کام کریں, پھر فیملی لیول پہ کام کریں, پھر وہ کمیونٹیز میں وہ چیز جاتی ہے, تو پھر سارے ہی ہیل کرتے ہیں اور اس طرف جاتے ہیں. دیکھیں یہ میریکل ہوگا نہیں, معجزہ ہوگا نہیں کہ فوراً ہو جائے. ایک لیول ایک بندے میں چینج آئے گی. اگر ایک ماں میں چینج آ جاتی ہے تو وہ اپنے بچوں پہ کام کرے گی, ان بچوں سے ان کے بچوں پہ, تو فرق پڑے گا نا. بالکل پڑے گا. بالکل ہم ایکسپیکٹ نہ کریں کہ پوری کمیونٹی ایک دم سے سب ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے, فیملی بانڈنگ کے لیے کیا فیکٹرز آپ امپورٹنٹ سمجھتی ہیں کہ ہر فیملی اس پہ کام کر بھی سکتی ہے, اس کو کرنا بھی چاہیے, اور وہ ہیلپ کرے گا اس قسم کے ٹراماز کے ہیلنگ کے لیے؟ فیملی بانڈنگ ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جب آپ ایک دوسرے سے دور ہو گئے, ٹھیک ہے, ڈیٹیچ فیل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کر رہے, ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگ رہے, یو ناٹ اوپن ٹو چینج, ریجڈ ہو گئے, تو جب آپ تھیراپی لیتے ہیں نا اور آپ کی کنیکشن واپس آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرنا, ایک دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھانا, کنیکشن کرنا, ایک دوسرے سے مدد مانگنا, اور آپ کی پھر ٹریگرز, ہاؤ یو رسپونڈ ٹو دا تھنگز ہیپننگ ان دا انوائرمنٹ, آپ کی رسپانس بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے, سیلف کیئر بہتر ہو جاتی ہے, آپ کی کریٹیوٹی واپس آتی ہے, ان سے ہیلنگ ہوتی ہے ان چیزوں سے. اور پھر تو نا ایک ہوتی ہے نا اچھی سی کو ڈپینڈنسی کہ بچے ماں پہ اور ماں بچوں پہ, شوہر دادا دادی نانا نانی ڈپینڈ کریں. ایک ہوتی ہے انہیلدی, وہ یہ کہ حدیں آپ نے پار کی, مقرر ہی نہیں, باؤنڈریز ہی نہیں ہے. تو جب آپ اویئر ہو گئے ہیں, تھیراپی لے رہے ہیں, ہیلنگ کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں ہیلدی پارٹنرس کی طرف جائیں گی. پھر آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ انہیلدی سے ہیلدی کی طرف سواپ کریں. ٹھیک ہے, بہت آپ نے امپورٹنٹ بات بتائی ہے. ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ میں بہت سی خواتین کو دیکھتی ہوں جنہوں نے لیٹس سے کہ دے ہیڈ بین پارٹ آف جنریشنل ٹراما, انہوں نے اپنی پرسنالٹیز کو بہت سپریس کیا. اب ان کی وجہ سے جب بچے جوان ہوئے, پہلے وہ سوچتی رہی وہی کہ میں صبر کر رہی ہوں اور چلو جی گزر جائے گا فیز. بچے جب بڑے ہوئے ہیں تو اب ان کو ان میں اثرات نظر آ رہے ہیں. بچے بڑے ووکل بھی ہیں, بچے ماں کو بتاتے بھی ہیں کہ آپ نے جو یہ صبر کیا اور یہ پھر حالات رہے, ان کے ہمارے پر اثرات ہیں. اچھا, ماں سمجھ جاتی ہے, ماں کیا کرتی ہے کہ معافی بھی مانگتی ہے بچوں سے کہ آئی ایم سو سوری, اور ٹھیک ہے کئی دفعہ وہ ہیلنگ کی طرف بھی جاتی ہے. لیکن میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ مائیں میرے پاس آ کے یہ پوچھتی ہیں کہ ہم کتنی دفعہ معافی مانگیں, ہمارا بچہ پھر ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ آپ نے تب یہ کیا تھا, تب یہ کیا تھا. اور جتنا ماں معافی مانگ رہی ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ بچوں کے اندر کوئی ایمپتھی آئے یا وہ کوئی سوچیں کہ اچھا بھی ٹھیک ہے اب ہماری ماں سے بھی غلطی ہوگی, ہم آگے بڑھیں, وہ ماں کو اور زیادہ وہ وکٹم شیمنگ کی طرف لے جاتے ہیں, اس کے زیادہ اور زیادہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالات اور خراب ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس اویئرنیس کا مجھے کیا فائدہ ہوا. اس سینیریو کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ریزالو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک انڈیویجول سینیریو ہے, یوزلی یہ نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ پہلے تو بچے ترس رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپ صرف ریئلائز ہی کر لیں کہ ان سے غلطی ہوئی اور معافی مانگ لیں. بہت بڑی اسٹیپ ٹورڈز ہیلنگ ہے کہ وہ ریئلائز کریں کہ ان سے غلطی ہوئی اور وہ معافی مانگیں بچوں سے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا ہیلنگ کا اسٹیپ ہوتا ہے. اچھا, اس سے ایک یہ کیس آپ جو کہہ رہی ہیں کہ نکل رہے کہ بچے معافی ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور وکٹم شیمنگ میں اور بلیمنگ میں چلے گئے. دیکھیں اس میں یہ بات ہے کہ بچے ہیل نہیں ہیں, ان کے لیے وہ معافی فار سم ریزن انف نہیں ہے. ماں کا کام یہ ہے کہ وہ جو کر رہی ہے اپنی جرنی آف ہیلنگ پہ رہے اور معافی مانگ لی ہے, بار بار مانگ لے, اٹس اوکے. دیکھیں اس سے بار بار غلطی ہوئی تھی, بار بار مانگ لے, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے, ماں ہے, مانگ لے, اس کو اپنا وہ نہ بنائے, ایگو کا ایشو نہ بنائے, مان لے اور اپنے چلتی رہے باؤنڈریز کے ساتھ. ناؤ شی نوز ہر باؤنڈریز کہ اتنا میں نے بچوں کا خیال رکھنا, اس سے آگے نہیں. پھر میں نے بچوں کی پیپل پلیزنگ میں نہیں چلے جانا, پہلے دنیا کی کری تھی, بچوں کی نہیں میں چلے جانا. میں نے ان کو پیار سے کر لیا, معافی مانگ لی. معاف تو کرنے والا اللہ کی ذات, یہ ہم آخری سانس سے پہلے معافی مانگ لی, ان کے لیے اچھا کر لیا, اور پھر میں اپنی زندگی گزاروں اور اچھے سے گزاروں. ٹھیک ہے, پھر میں بچوں کے لیے دعا مانگوں, اور ان کو بھی میں وہ کیا کہتے ہیں نا, اچھی طرح سے وہ کروں کہ وہ بھی تھیراپی لیں. جب وہ اپنی انڈیویجول تھیراپی میں جائیں گے, دے ول آلسو ریئلائز کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہماری ماں نے معافی مانگ لی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں جو ہماری ہیلنگ ملنی ہے وہ ہم اپنی ماں کو تکلیف دے کے اس سے ہیلنگ نہیں ملے گی. اگر ہمیں تکلیف ملی تھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو تکلیف دیں. وہ ان دیئر اون تھیراپی یہ چیز لرن کریں گے. سو یہ بات ان کو بھی تھیراپی کی ضرورت ہے. صحیح. پھر ایز اے یونٹ بھی ٹوگیدر فیملی کی ضرورت ہے, جہاں پہ ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ, کمپیشن آئے اور ایک دوسرے کو واقعی معاف کرنا آئے. ایک ہوتا ہے کہ آپ انڈیویجول ایز این انڈیویجول آتے ہیں اپنی تھیراپی کے لیے, ایک ہوتا ہے کہ ایز اے فیملی آتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں زیادہ گروتھ کے چانسز کہاں پہ ہوتے ہیں؟ دونوں چیزیں.
دیکھیں جب جتنا بڑا ٹراما ہوگا آپ کو انڈیویجول تھیراپی چاہیے اور آپ کو سسٹمک بھی چاہیے، کیونکہ جیسے آپ نے ایک پہلے کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی ایک پرسن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ساروں کو افیکٹ کر رہا ہے، تو جب وہ ایک ہے تو اس کو ساروں سے ٹریگر بھی ہو رہا ہے، وہ ساروں کو ٹریگر بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت سسٹمک بھی کام آئے گی. اور اگر ساروں کو کوئی ایک انٹائر فیملی یونٹ کو کوئی سے گزرے ہوئے سے فائنینشیل ہارڈ شپ سے ہی گزرے ہوئے اور سب کو، تو ان کو بھی سسٹمک سے فرق پڑے گا. سو یہ انڈیویجول کیسز سے بھی فرق پڑتا ہے کہ ان کو انڈیویجول سے صرف فرق پڑا ہے، صرف سسٹمک سے فرق پڑا ہے، یا دونوں چاہیے، دونوں کرنے چاہیے، دونوں چاہیے، انڈیویجول بھی چاہیے، سسٹمک بھی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، یہاں پہ ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ دکھ تو ہیں زندگی میں، دکھوں کو سمیٹنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جیسے سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ٹیسٹ تو آنے ہی آنے ہیں، زندگی میں آزمائشیں چلتی ہی رہنی ہیں، لیکن خوشخبری کن کے لیے ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں. تو جب ہم جنریشنل ٹراما یا فیملی ٹراما یا اپنی ذات کے ٹراما کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک پرسیپشن ٹھیک ہونا چاہیے. وہ کیا ہے کہ مجھے اس نیریٹو کو بدلنا ہے، اور اس نیریٹو کو بدلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ٹراما کو باہر جانے کا راستہ دکھانا ہوگا. اس کو اپنے اندر رکھ کے اپنے اندر خرابیوں کو بڑھانا نہیں ہے، اپنے لیے ٹارچر سیل نہیں بنانا، اپنے خاندان کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو جب بات ہوتی ہے جنریشنل ٹراما کی تو آپ کے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ جنریشنل ہیپینس. اور یہ نہیں کہ سطحی طور پہ ہم خوش نظر آئیں، بلکہ باقاعدہ طور پہ ہم اپنے دکھوں کو سمیٹیں اور صبر وہ والا حاصل کریں، اپنی زندگی میں وہ شامل کریں جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، اپنی نسلوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.